الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها جنات وحب الحصيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر
قال اللهم صيبا نافعا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، معززین، عزیز طلباء اور اہل محلہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے دنیاوی اور کائنات کی نعمتوں میں سے، مادی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی ہے۔ پانی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم عطا ہے، اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ پانی ہمیں ہمارے رب نے مفت میں عطا فرمایا ہے، اور اس پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ انسان، جانور، پرندے، حتیٰ کہ زمین، درخت، باغات، پھل اور پھول، ان سب کی زندگی پانی سے وابستہ ہے۔ پانی نہ ہو تو سب موت ہے۔ ارشاد فرمائے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ پانی حیات اور زندگی کا ذریعہ ہے، اور پھر پانی اور میٹھا پانی کائنات کی بڑی نعمت ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر کے ہم سے شکر کا مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی نعمت پہ شکر ادا کیا کرو۔ فرمایا پانی اتارا بھی ہم نے، دیا بھی ہم نے۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادل سے ہم اتارتے ہیں پانی یا تم اتارتے ہو؟ فرمایا تم نہیں اتار سکتے، یہ پانی میں دیتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں۔ اور میٹھے پانی کی قدر ان سے پوچھو جہاں کڑوا پانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری نعمت اور میرا پانی استعمال کر کے میری ناشکری کرنے والوں، میری نافرمانی کرنے والوں میں اس پہ قادر ہوں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ،
میں چاہوں تو اس پانی کو خشک کر دوں، اس پانی کو کڑوا کر دوں۔ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پانی سے تمہارا کھانا بنتا ہے، پانی سے تمہارے جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ فرمائے غور تو کرو میری اس نعمت پر، یہ پانی میری قدرت کی نشانی ہے، یہ پانی میری توحید کی دلیل ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا اپنی خوراک پہ نظر دوڑاؤ، ابھی گندم تازہ تازہ نکلی ہے، ابھی فصلیں نکال کر اٹھا کر گندم بیچ کر گھر میں اٹھا کر لا کے بیٹھے ہو، ذرا اپنی سبزیوں اور ترکاریوں اور دالوں کو دیکھ لو، ہم نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ ذرا اپنے کھانے پہ غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی زندگی کا ذریعہ، اور پانی کا بنیادی ذریعہ بارش ہے، بادل ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي أَنْتُمْ تَشْرَبُونَ، جو پانی پیتے ہو ذرا اس پہ غور کرو۔ أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کو بادلوں سے ہم نے اتارا یا تم اتارتے ہو؟ بارش کون برساتا ہے؟ سارے بتاؤ۔ ہم نے بارش اتاری، ہم نے پانی دیا، اور پانی کا بڑا ذریعہ بارش، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے اس پانی کی حفاظت کروائی، اور بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو سٹور کروایا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، سبحان اللہ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم بادلوں سے بھری ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ ہوائیں جو بادلوں کو کھینچ کے لاتی ہیں، جن میں پانی بھرا ہوا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہم بادلوں سے بارش برساتے ہیں۔ قرآن کریم نے بادل کو بھی سما کہا، آسمان کہا، ورنہ بارش آسمان سے نہیں بادلوں سے اترتی ہے، اور بادل کا ایک نام آسمان بھی ہے۔ کل ما علاک و ازلک فہو سماء، اہل لغت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سایہ بان ہو وہ سما ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، بوجھل ہوائیں، بادلوں والی ہوائیں ہم نے بھیجی، اور بادلوں کو بھی ہم چلاتے ہیں۔ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، بنجر زمین کی طرف، مردہ زمین کی طرف ہم ہانکتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم بادلوں سے بارش برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم یہ پانی سٹور نہیں کر سکتے، ہم خود کار نظام کے تحت اس پانی کو سٹور بھی کرتے ہیں اور تمہیں
پلاتے بھی ہیں، تمہارے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، تمہارے کھیتوں کو بھی پلاتے ہیں، ورنہ تم کہاں اتنا پانی سٹور کر سکتے ہو؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے بارش، اس لیے اللہ نے توحید کی دلیل میں بارش کا ذکر کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ ہے، لوگو اپنے رب کو ایک جانو، اسی کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، معبود برحق ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور سجدے اور نظر اور نیاز کے لائق نہیں۔ کیوں؟ الذی خلقکم، خالق جو وہی اکیلا ہے، جو خالق ہو وہی معبود ہو۔ والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادوں کا پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے، تو معبود اسی کو ہونا چاہیے نا جو خالق ہو، جو پیدا کر سکے۔ اور اللہ کے علاوہ کائنات ساری کی ساری مخلوق ہے، وہ خالق نہیں، وہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ قرآن نے چیلنج دیا، اور اللہ تو اتنے بڑے خالق ہیں۔ خلق السماء والارض، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ والشمس والقمر، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا۔ والشجر والدواب، درختوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا۔ والطیور والحشرات، پرندوں کو پیدا کیا۔ حشرات الارض، کیڑوں مکوڑوں سانپ بچھو، ان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرک بھی کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو جو ذات پیدا کرنے والی ہے اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جن کے آگے تم جھکتے ہو، کیا وہ خالق ہیں؟ جب خالق نہیں تو پھر وہ معبود کہلانے کے قابل بھی نہیں، وہ حاجت روا اور مشکل کشا بھی نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ کی توحید کی ایک دلیل یہ ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی توحید کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ بارش برسانے والا ہے، اس کے سوا کوئی بارش نہیں برسا سکتا۔ أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، ان بدلیوں سے پانی تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ بتاؤ کون اتارتا ہے؟ یہ میری توحید کی نشانی ہے، میں جب چاہتا ہوں برساتا ہوں، جب چاہتا ہوں تو بارشیں روک لیتا ہوں۔ ہم 2 دن بلوچستان میں گزار کے آئے، وہاں پانی اور بارش کی قدر و قیمت دیکھی، وہاں کے لوگوں سے پوچھو۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، 1.5-2 سال سے بارش کوئی نہیں ہوئی، جانور مر رہے ہیں، لوگ نقل مکانی کر گئے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے اس پکے علاقے کے لیے تو عجیب انتظام کیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ بارش برسائی، ایک مقدار میں اتاری۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں پانی بہا دوں، اگر اللہ بادلوں سے پانی بہا دیتے تو اتنا پانی کہاں جمع کرتے، تم کہاں سٹور کرتے؟ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اتنے پانی کو کوئی سٹور نہیں کر سکتا، کوئی خزانہ نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آسمان سے بارش برسائی،
ایک خاص مقدار میں. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. ایک مقدار میں ہم نے بارش برسائی اور پھر ہم نے وہ پانی جو بارش کا برسایا تم سے سٹور کروایا. جتنا کر سکتے ہو کر لو. چولستان کے لوگ گڑھوں میں سٹور کر لیتے. وہاں قدرتی گڑھے ہیں, ٹوبے ہیں, ایک دفعہ وہ بھر جائیں تو سال پانی ختم نہیں ہوتا. انسان بھی اسی سے پیتے ہیں, جانور بھی اسی سے پیتے. اب بارش نہیں برسی تو ٹوبے خالی ہو گئے. حکومت نے انسانوں کے لیے وہاں کنڈ بنا دیے. مقامی زبان میں کہتے ہیں کنڈ. اور وہ سیمنٹ کی زمین میں بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں گول گول. بارش برستی ہے, ادھر ادھر سے سارا پانی جمع, سارا پانی انہی کے اندر چلا جاتا ہے. بس وہ سال بھر پھر بالٹیوں سے بھر بھر کے پیتے رہتے. تم نے جتنا سٹور کرنا چاہا کیا, باقی اللہ نے سٹور کروایا. اور وہ کیسے سٹور کروایا؟ اس نے زمین کو حکم دیا, زمین نے اس پانی کو جذب کیا, پیا. تم جو سٹور کرتے ہو اس میں بدبو کا خطرہ, اس کے خراب ہونے کا خطرہ. اللہ نے زیر زمین بارش کا پانی سٹور کروایا. نہ اس میں بدبو, نہ اس کے اندر, نہ اس کے خراب ہونے کا اندیشہ. زیر زمین پائپ لائن اللہ نے چلا دی, رگیں چلتی ہیں زمین کے نیچے. تم نہیں دیکھ رہے, زیر زمین پانی چل رہا ہے. بس تم نے بور کیا, پانی نکال لیا. گھر کے لیے نلکے کا بور کیا, گھر کے لیے تم نے بجلی کے پمپ کا بور کیا, رقبوں کے لیے تم نے ٹیوب ویلوں کے بور کیے. اور میرے اللہ نے آسمان سے اتارا ہوا میٹھا پانی, ٹھنڈا پانی, گرمیوں میں ٹھنڈا, سردیوں میں گرم, زیر زمین ایسے چلایا کہ تم سخت دسمبر اور جنوری کی گرمی سردی میں بور چلاتے ہو تو گرم پانی, اور جون جولائی میں بور چلاتے ہو تو ٹھنڈا پانی. رب کہتا ہے یہ میری قدرت کی نشانی ہے, یہ میری توحید کی نشانی ہے کہ بارشیں میں برساتا ہوں, میں یوں بارشیں برساتا ہوں. ورنہ اگر میں پانی اڈیل دیتا تو تمہارے مکان گر جاتے, شہر تباہ ہو جاتے, سیلاب آ جاتے, اور تم پانی کو جمع کر کے سٹور بھی نہ کر سکتے. اس لیے میں نے ایک مقدار میں پانی اتارا, اور یہ میری توحید کی دلیل ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, تمہارے اللہ نے آسمان سے بارش برسائی, پانی اتارا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, ایک جگہ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے اس بارش سے زمین کو زندہ کیا اور زمین کو سیراب کیا, اور پھل نکالے, پھول نکالے, سبزیاں نکالی, ترکاریاں نکالی. تمہاری زندگی بھی پانی کے ساتھ, اور تمہارا کھانا بھی بارش اور پانی کے ساتھ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے آسمان سے میم برسایا, اور یہ پانی زمین پہ آیا, اور زمین پہ آ کر زمین میں پڑے ہوئے بیج کے ساتھ یہ پانی مکس ہوا. زمین میں پڑی ہوئی انگوری کے ساتھ یہ پانی مل گیا. فاختلط به نبات الارض, زمین کی نبات کے ساتھ اللہ نے اس پانی کو ملایا, اور پھر یہ پانی اس نے زمین کو اگایا, انگوری نکلی. كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سوئی نکلی, پودا ذرا اور بڑا ہوا, کومپل اور بڑی, پھر تنا بن گیا اور اپنے پڑلی پر کھڑا ہو گیا.
فصل تیار ہو گئی، کاشتکار خوش ہو رہا، کاشتکار خوش ہو رہا ہے۔ صحابہ بھی حضور کی کھیتی ہیں، اللہ نے فرمایا حضور خوش ہو رہے ہیں، کافر صحابہ سے جل رہے ہیں، لیغیظ بہم الکفار۔ اب اسی پانی کے ساتھ زمین نے پیداوار دی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو چیرا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اسی پانی کے ذریعے ہم نے زمین سے پیداوار نکالی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ہم نے انگور کی بیلیں نکالی، ہم نے سبزیوں اور ترکاریوں کی بیلیں نکالی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اسی پانی کے ساتھ، بارش کے پانی کے ساتھ ہم نے زیتون کے باغات لگائے، ہم نے کھجوروں کے پودے لگائے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ، خوشے والی، گابے والی ہم نے کھجوریں پیدا کر دی، تازہ تازہ تم پھل کھاتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل بھی نکلے اسی بارش کے پانی کے ساتھ، پھول بھی نکلے اسی بارش کے پانی کے ساتھ، سبزیاں اور ترکاریاں بھی نکلی اسی بارش کے پانی کے ساتھ۔ یہ زمین میں جو پانی ہے یہ بھی اصل بارش کا پانی ہے، اصل پانی کا ماخذ بارش، جس کو اللہ نے زمین میں سٹور کروایا، برف کے ذریعے یا بارش کے ذریعے۔ فرمایا دیکھو اپنا کھانا ہم نے کیسے پیدا کیا۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، ہم نے گھنے گھنے باغات پیدا کیے۔ آج آم کی فصل تیار ہے، اللہ اس میں برکت دے، آمین کو۔ تو یہ جو آم کے باغات ہیں پانی کے ذریعے، پانی نہ ملے تو باغات خشک، ختم۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اسی پانی کے ساتھ ہم نے میوے پیدا کیے، کشمش کھاتے ہو، اخروٹ کھاتے ہو، چلغوزہ کھاتے ہو، پستہ کھاتے ہو، اسی پانی کے ساتھ پیدا ہونے والے تم ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہو۔ وَأَبًّا، اسی پانی کے ساتھ ہم چارہ اگاتے ہیں، تم نے برسین جانوروں کو کھلائی، جوار کھلا رہے ہو، مکائی کھلاتے ہو، اسی پانی کے ساتھ ہم جھنجھن کاشت کرواتے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، اللہ نے تمہیں بھی نفع کا سامان دے دیا، جینے کا سامان دے دیا، اور تمہارے جانوروں کو بھی جینے کا اور زندگی کا سامان عطا کر دیا۔ تو یہ بارش ہماری توحید کی اور ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین مردہ ہوتی ہے، اسی بارش کے ساتھ ہم زندہ کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، فاحیا به الارض بعد موتها، مردہ زمین کو اس پانی کے ساتھ ہم زندہ کرتے ہیں، سرسبز کرتے ہیں، شاداب کرتے ہیں۔ دھول اور گرد اڑ رہی ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کی پیداوار بارش برسنے کے بعد زمین سے نکلتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، سرسبز پودے ہم نکالتے ہیں۔ نُخْرِجُ بِهِ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، یہ بارش برستی ہے تو اس بارش کے ذریعے زمین سے سبزہ نکلتا ہے، پھر ہم گندم اور غلے کی تہ بتہ فصلیں نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخِيلِ، ہم کھجوریں اگاتے ہیں۔
من طلعها قنوان دانیہ، اس کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، وجنات من اعناب، انگوروں کے باغات، والزیتون، زیتون کے باغات، والرمان، انار کے باغات، مشتبہا وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے شکلیں ملتی بھی ہیں نہیں بھی ملتی۔ یہ کون تمہیں دے رہا ہے؟ کس سے دے رہا ہے؟ بارش اور پانی کے ساتھ تمہیں تمہارا اللہ دے رہا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پھلوں کو دیکھو، پھلوں کے پکنے کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان سب چیزوں میں موحد کے لیے توحید کی نشانیاں ہیں، توحید کے دلائل ہیں۔ ایمان والے اسی سے رب کی قدرت کو اور رب کی طاقت کو اور رب کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں۔ بارش کے ساتھ تمہاری زندگی، تمہارے جانوروں کی زندگی، تمہاری غذا اور تمہاری خوراک، اور اللہ نے فرمایا یہ بارش کا پانی پاک پانی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، گندے پانی کے بھی بخارات، سمندر کے پانی کے بھی بخارات، اچھے پانی کے بھی بخارات۔ یہ بخارات اٹھتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں۔ جس پانی کے بخارات اٹھ رہے ہیں وہ پانی سمندر کا کڑوا ہے، سمندر کا کڑوا اور نمکین پانی ہوتا ہے۔ اس کی قدرت دیکھو، اس کی صنعت دیکھو، اس کی کاریگری دیکھو۔ سمندر کے کڑوے پانی کو بخارات میں بدل کر، ہوا میں بدل کر اوپر لے جاتا ہے۔ گندے جوہر اور تالاب کے پانیوں کو بخارات میں بدل کر اور اوپر لے جاتا ہے، اور بادل بنا کر اس پانی کو میٹھا کر کے اور اس پانی کو پاک کر کے بارش کی صورت میں تمہیں واپس کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ بارش کا پانی پاک پانی ہے، پاکیزہ پانی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ پانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے یہ پاکیزہ پانی بنا دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، شفا والا پانی اتارا، صحت کے لیے مفید پانی اتارا، بہترین پانی اتارا، بہترین پانی اتارا۔ ہم نے چولستان میں 550 کلومیٹر سے زیادہ 2 دنوں میں ریت پہ سفر کیا۔ مجھے بخار ہے، میں دوائیاں کھا کے آیا ہوں، اور وہاں اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھی۔ بارشیں نہیں، جب بارشیں آتی ہیں تو سبزہ، جیسے قرآن بتا رہا ہے، ہم اس کو سرسبز بنا دیتے ہیں۔ آج وہاں دھول اڑ رہی ہے، پرندے بھی اداس نظر آتے ہیں، پودے خشک ہو رہے ہیں، پتے نظر نہیں آتے، گرد اڑ رہی ہے۔ جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہ جگہ پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، زمین خشکی کی وجہ سے پھٹ چکی ہے۔ اور انسانوں، اور جہاں کچھ پانی بچا ہوا ہے وہاں سے انسان اور جانور اکٹھے پانی پیتے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس پانی کو جا کے دیکھا تو مجھے قرآن یاد آ گیا، اللہ کی قدرت یاد آ گئی۔ آپ حیران ہوں گے، انڈیا کے بارڈر سے انڈیا کے بارڈر سے 15-20 کلومیٹر سے پہلے ایک جگہ، ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، اس کا نام ہے نئی والا۔ یہاں ایک ٹوبہ ہے، ہمیں راستے میں سب ٹوبے خشک ملے۔ جب وہاں ہم پہنچے تو بہت بڑا ٹوبہ اور تالاب اور حوض وہاں ہم نے دیکھا، 20 فٹ اس کی گہرائی، لیکن اب 5 فٹ پانی باقی تھا، باقی پانی خشک، صرف 5 فٹ پانی۔ ایک طرف سے انسان نے پانی پیا، دوسری طرف سے بکریاں پانی پی رہی تھیں، اور تھوڑی دیر پہلے اونٹ پانی پی کے گئے۔ ہم نے اونٹوں کو دیکھا اور پرندوں کو حوض پر آتے دیکھا۔ ایک ہی جگہ سے، تالاب سے انسان، پرندے اور بکریاں اور اونٹ وہاں ہم نے پانی پیتے دیکھی، پانی پی رہے ہیں۔ ہم نے اس پانی کو چیک کیا،
پانی چیک کرنے کا آلہ ہمارے پاس تھا. آپ حیران ہوں گے, 1.5 سال پرانا پانی, کافی بڑا تالاب, 250-300 فٹ ایک طرف سے اور 100-125 فٹ دوسری طرف سے, اتنا بڑا تالاب جس کو وہ ٹوبہ کہتے ہیں, 5-6 فٹ پانی. ہم نے اس پانی کو جب مشین میں چیک کیا تو میں حیران ہو گیا. اس کا ٹی ڈی ایس, آج کل کہتے ہیں ٹی ڈی ایس, جس سے پانی کی کیفیت معلوم ہوتی ہے, یہ پانی کتنا خطرناک ہے, اس میں کتنا گند ہے یا زہر ہے یا سنکھیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے, اس کی مقدار سے. جب ہم نے اس پانی کو ٹیسٹ کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے میرے دوستو, اس میں اس کے ٹی ڈی ایس 206 نکلے. یہ منرل واٹر کے ٹی ڈی ایس ہوتی ہے, منرل واٹر جیسا پانی. 1.5 سال 2.25 سال پہلے کا رکا ہوا پانی جس سے آج بھی انسان پی رہے ہیں اور جانور پی رہے ہیں, اس کے ٹی ڈی ایس اور اس کا معیار منرل واٹر کے برابر. اور ہم نے جو بورنگ کا پانی تھا بعض جگہوں پر, اس کو چیک کیا تو اس کے ٹی ڈی ایس کہیں 1700, کہیں 2000 اور کہیں 2200. وہ بورنگ کا پانی 2200 ٹی ڈی ایس, بہت گندا پانی. اور بارش کا پانی میرے اللہ نے 1450 سال پہلے جب یہ آلات نہیں تھے 2 جملے فرمائے. پہلا کلمہ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے برکت والی بارش برسائی, برکت والا پانی اتارا. اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے پاکیزہ پانی اتارا. آج ہم نے جا کے جب چیک کیا تو 1.5 سال کے بعد بھی وہ پانی پاکیزہ بھی ہے, وہ پانی برکت والا بھی, آج بھی برکت والا پانی. اللہ کی کتاب پر ایمان میں اضافہ ہو گیا, قرآن پہ ایمان میں اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کے نیسلے کے پانی کے برابر, ایکوا فائنا کے پانی کے برابر. 2.25 سال گزر جانے کے باوجود وہاں کے ٹوبوں کا پانی اسی طرح برکت اور شفا والا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں بارش کا پانی جمع کرو اور اس پر فلاں آیات دم کرو تو بیمار صحت یاب ہوگا. اس کی تائید ہمیں مل گئی کہ یہ بارش کا پانی اتنا عمدہ, اتنا بہترین, حالانکہ اس سے سب پی رہے ہیں. اور فقہ کا ایک مجھے مسئلہ یاد آیا, اور مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت پر اور ان کے اجتہاد پر رشک آیا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو جنگل کے ایسے تالاب ہوتے ہیں نا, یہ پاک ہے. ہم نے خود اسی سے وضو کیا, نماز عصر ادا کی, اسی کے پانی سے ہم نے وضو کیا. ہمارے میزبان وہی سے پانی بھر کے لائے, ہم نے وضو کیا, نماز ادا کی. امام صاحب فرماتے ہیں یہ تالاب پاک ہیں, اگرچہ اس سے درندے بھی پانی پئیں, اگرچہ اس سے جانور بھی پانی پئیں, اگرچہ اس سے پرندے بھی پانی پئیں, اگرچہ اس سے چیتے اور اس سے شیر بھی پانی پئیں, یہ پاک ہے, یہ کثیر پانی ہے, یہ 10 در 10 سے زیادہ ہے. حضرت عمر اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اکٹھے سفر کر رہے تھے. مشکات میں روایت ہے, تالاب پر پہنچے, وضو کرنا تھا, طہارت کرنی تھی. حضرت عمر بن عاص نے تالاب کے مالک سے پوچھا یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع, تیرے حوض پر, تیرے تالاب پر درندے بھی آتے ہیں پانی پینے کے لیے؟ منشا یہ تھا کہ اگر درندے آتے ہیں تو درندے کا جھوٹا ناپاک ہے, لہذا ہم اس سے وضو نہیں کریں گے, غسل نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا صاحب الحوض لا تخبرنا, اور حوض والے ہمیں نہ بتا, ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ان السباع ترد علینا
درندے ہم پر آتے ہیں، ہم درندوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام اعظم نے اسی سے استدلال کیا، امام ابو حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ جو جنگل کے تالاب ہیں وہ پاک ہے، اور اس لیے بھی آج ان کی طہارت ہمیں سمجھ میں آئی کہ 1.5 سال 1.25 سال گزر گئے، بارش ہوئے، وہ پانی آج بھی TDS اس کے 206 ہے، آج بھی وہ صحت مند ہے۔ تو شریعت کی تائید بھی ہمیں اس آلے نے بتائی، اور قرآن کی حقانیت بھی ظاہر ہوئی۔ یہ برکت والا پانی، یہ پاکیزہ پانی، بارش، اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ وہ بارشیں برساتا ہے، اور اگر بارشیں رک جائیں، انسان مر جائیں، چرند مر جائیں، پرند مر جائیں۔ اللہ کی قسم ہم نے وہ گھر دیکھے، گھر ہیں انسان نہیں ہے۔ پوچھا لوگ کہاں گئے؟ کہنے لگے پانی نہیں ہے جی، جانور بھوکے مرتے ہیں۔ یہاں سے ہجرت کر گئے، نقل مکانی کر گئے۔ اتنا بڑا لق و دق صحرا ہے یہ چولستان، بہاولپور یزمان سے شروع ہوتا ہے، او سندھ تک چلا جاتا ہے۔ اور چوڑائی، ہم نے خود اس کی چوڑائی میں جو سفر کیا، 150 کلومیٹر اس کی چوڑائی میں ہم نے سفر کیا۔ کئی قلعوں پہ ہم گئے۔ تو اس وقت وہاں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ پانی ہے، اور اس کو اصل تو اللہ حل کر سکتے ہیں۔ دعا کرو اللہ بارش عطا فرمائے، آمین کہو۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ چولستان کا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا میں واپس آ کے بتاؤں گا۔ تو میں ان سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، چولستان کا مسئلہ غذا اور خوراک نہیں، وہاں مستقل پانی کا انتظام ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ سب توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ بارشیں برسائے۔ یہ بارشیں کیوں رکتی ہیں؟ ایک لمبی حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ بارشیں روک لیتے ہیں۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر جانور نہ ہو تو بالکل بارش نہ برسے، بالکل بند ہو جائے۔ جو تھوڑی بہت بارش رب برساتا ہے تو جانوروں پہ رحم کرتے ہوئے رب بارش برساتا ہے، ورنہ جانور مر جاتے ہیں جیسے چولستان میں مر گئے۔ وہ بارشوں کے پانی سے طاقتور رہتے ہیں، ہرن جیسا بکرے کا گوشت، ہرن جیسا، قدرتی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور بارش کا پانی پیتے ہیں۔ ہمارا گاڑی کا ایک ڈرائیور تھا چولستان کا، اس نے بتایا کہ میرے بابے کی عمر 80 سال ہے اور وہ ابھی فوت ہوا ہے، وہ صرف بارش کا پانی پیتا تھا، ٹوبے کا پانی پیتا تھا، کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اور جب لوگوں نے ابھی بورنگ کا پانی بکریوں کو پلایا تو بکریاں بیمار ہو گئیں، کمزور ہو گئیں۔ اللہ نے اس بارش کے پانی میں ایسی طاقت رکھی، ایسی شفا رکھی۔ زکوٰۃ نہیں دو گے تو بارشیں رکیں گی، اور اگر زکوٰۃ دو گے اور استغفار کرو گے تو بارشیں آئیں گی۔ بارش اللہ سے مانگی جائے، یہ مستحب ہے۔ جب بارشیں رک جائیں تو اللہ سے بارش کی دعا کی جائے۔ استسقاء کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے ہر بندہ انفرادی استغفار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ لوگو استغفار کرو اور توبہ کرو، وہ موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ بارش کے ساتھ تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی طاقت، قومی طاقت بھی تمہاری بڑھے گی، معیشت بھی مضبوط ہوگی، تمہاری زراعت بھی مضبوط ہوگی، تمہارے بدن بھی مضبوط ہوں گے۔ وہ بتا رہا تھا 120 سال کی عمریں چولستانی لوگوں کی ہوتی ہیں، بیمار نہیں ہوتے بارش کے پانی کی وجہ سے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، بارشیں آئیں گی، رب طاقت بھی دے گا،
ولا تتولوا مجرمین، توبہ نہیں کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے، رب کے مجرم بن جاؤ گے، گستاخ بن جاؤ گے، توبہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے بھی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا ہے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، رزق میں اللہ برکت دے گا، مال بڑھائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اللہ تمہاری نہریں بھی چلا دے گا۔ استغفار، استغفار، توبہ، توبہ، استغفار۔ کیا ملے گا؟ بارشیں ملیں گی، مال ملے گا، اولادیں ملیں گی، باغات ملیں گے، نہریں ملیں گی استغفار کے ساتھ۔ اس لیے ایک طریقہ یہ استغفار کرے ہر کوئی۔ آج سے سب لوگ روزانہ صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور نہیں آتا لمبا استغفار، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ پڑھو۔ بھائی ان بزرگوں کو کرسی لا دو، بیٹا تم کرسی دے دو، عبدالعزیز وہ معذور ہے۔ توجہ ہے میری طرف۔ دوسرا طریقہ ہے کہ خطبے میں دعا مانگی جائے، جو میں پچھلے جمعے سے مانگ رہا ہوں، آج بھی مانگیں گے۔ حضور نے خطبے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی اور کیا فرمایا؟ اللہم اسق عبادک و بہائمک، یا اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا، ان کو سیراب کر۔ وانشر رحمتک، اپنی بارش کو پھیلا دے، رحمت کو پھیلا دے۔ وَأَحْيِ بَلَدَكَ إِلَىٰ الْعَالَمِينَ، اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ حضور نے خطبے میں دعا مانگی۔ ایک دیہاتی آیا، حضور خطبہ دے رہے تھے، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ حبست المطر، بارش نہیں آئی، ہلکت الاموال والقرى، ہمارے جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ بارش برسائے۔ حضور نے یوں ہاتھ کھڑے کیے بارش کے لیے، یوں ہاتھ کھڑے کیے، یوں ہاتھ کھڑے کیے، حضور نے بارش کے لیے خطبے میں۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور کے ہاتھ واپس نہیں آئے، سخت شدید گرمی، دھوپ کی تمازت، اچانک بادل بن گئے اور آسمان سے بارش ٹپکنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ نہیں کہا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ لوگ گئے جمعے کے بعد، مشکل سے گھروں کو پہنچے، کیچڑ سے پھسلتے پھسلتے گھروں کو پہنچے۔ اگلے جمعے تک بارش برستی رہی، پھر یہ واپس آئے جمعے کے لیے، تو ایک وہی دیہاتی کھڑا ہوا۔ عرب میں بھی اسی طرح صحرا ہے، جیسے آپ کے چولستان کا صحرا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے وہاں ہرن دوڑتے دیکھے، خرگوش دیکھے، قدرتی حیات، اور وہ بھی بیچارے لپک رہے تھے پانی کے لیے۔ تیتر ہم نے دیکھے، گاڑی میں بیٹھ کے دیکھے چولستان کے اندر۔ ابو ظہبی والوں نے وہاں رحیم یار خان کے پاس، ہم رحیم یار خان سے بھی آگے گئے تھے، اور ریت کے اندر وہاں ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، وہاں ان کے جہاز اترتے ہیں اور ان کی شکار گاہ ہے۔ ہم وہیں سے گزرے، وہ وہاں شکار کھیلتے۔ تو اب اگلی دفعہ جب آئے، اگلے جمعے، یا رسول اللہ نالے بھر گئے، ندیاں بھر گئیں، مکان گر رہے ہیں، سیلاب کی کیفیت ہے، دعا فرما دیجئے اللہ بارش روک لے۔ حضور نے دعا فرمائی، جب بارشیں زیادہ ہوتی حضور دعا فرماتے اللہم حوالینا اللہم لا علینا اللہم علی الآکام والازراب والاودیات ومنابت الشجر او کما قال، یا اللہ ہم پر اب نہ برسا، ارد گرد برسا، وادیوں پہ برسا، ٹیلوں پہ برسا، یا اللہ
جنگلوں میں برسا، درختوں کے اگنے کی جگہ پہ برسا۔ حضور نے دعا کی، صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے، ابھی واپس نہیں آئے تھے، بادل چھٹ گئے، دھوپ نکل آئی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے۔ یہ تینوں طریقے استعمال کرو، انشاءاللہ ہم جلد صلاۃ الاستسقاء کا اعلان کریں گے۔ پہلی دفعہ شہید آباد میں ہم صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھیں گے، اس سنت کو بھی ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن استسقاء ہمارے نزدیک صرف صلاۃ الاستسقاء میں منحصر نہیں ہے، استغفار بھی استسقاء ہے، خطبے میں دعا بھی استسقاء ہے، صلاۃ الاستسقاء بھی استسقاء ہے۔ یہ تینوں طریقے استعمال کرو۔ تو چولستان کا اصل مسئلہ پانی ہے۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں یہاں ایک دریا گزرتا تھا، یہ سرسبز خطہ تھا۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت یاد دلا رہا ہے۔ دریا خشک ہو گیا، یہ بین الاقوامی گزرگاہ تھی، اس لیے قلعے بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ۔ اللہ نے دریا لے لیا، بنجر کا بنجر ہے، لاکھوں ایکڑ رقبہ بنجر پڑا ہوا، ہزاروں ایکڑ رقبہ بنجر پڑا ہوا ہے۔ حکومت بھی پانی کا انتظام کرے، ٹینکروں کے ساتھ پانی پورا نہیں ہوتا۔ وہاں مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں، ہم نے بھی وہاں کام کیا اور انشاءاللہ اپنے وسائل کے مطابق ہم چند آر او پلانٹ وہاں لگا رہے ہیں۔ جہاں کڑوا پانی ہے وہاں بور کیا جائے، جیسے ہم نے یہاں آر او پلانٹ لگائے، شہر میں 16 جگہ پر ہم نے آر او پلانٹ لگائے۔ وہاں آر او پلانٹ لگے، میٹھا پانی ہو، لوگوں کو پینے کا پانی ملے۔ اور جہاں زیر زمین پانی میٹھا ہے وہاں سولر والے بور کروائے جائیں اور ان سے ٹوبوں کو بھرا جائے، اور یہ آر او بھی سولر والے لگیں گے۔ یہ ایک کام اگر دنیا کے مخیر مسلمان کر دے تو وہاں رقبے بھی آباد ہو سکتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی زندگی بھی بحال ہو سکتی ہے۔ اللہ ان بیچاروں کی پریشانی دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔